السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا چوتھا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ توحید کا منظر۔ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ وہ امرا اور نہیں اور صحیح لاہ عمل کا خاکہ بتانے کے علاوہ اس ضمن میں مثال اور نمونہ بھی پیش کرتا ہے، جو بجائے خود قرآنی مثالوں کے زیر عنوان ایک دلچسپ بحث ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال کتنی اچھی ہے، جو دلکش اور فریب دینے والے اسباب کے باوجود بھی اپنے راستے سے نہیں بھٹکی۔ وہ ایسی ایماندار تھی کہ فرعون کے دربار کی ناز برداریاں، نعمتیں، دولت اور منصب بھی اس کے ارادے کو متاثر نہ کر سکے، اور وہ ایمان کے درجات میں ترقی کرتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس نے خدا سے اپنی بخشش کی دعا کی۔ قرآن کہتا ہے، خدا نے مومنین کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب اس نے دعا کی، پروردگار میرے لیے اپنے یہاں بحش میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ سورہ مریم آیت 11۔ ہم قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک کافر کی واضح مثال حضرت نوح کی بیوی ہے کہ کس طرح مخالفت، ضد اور ہوس اس کے ہدایت پانے میں رکاوٹ بنی۔ سورہ مریم آیت 9۔ اس حد تک کہ وحی کے گھر میں اور حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی رفاقت میں بھی اسی طرح اپنی راہ پر قائم رہی۔ قرآن کہتا ہے، خدا نے کافروں کی عبرت کے واسطے نوح کی بیوی دعالہ اور لوط کی بیوی وحالہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سورہ مریم آیت 10۔ توحید کا مثالی ہیرو۔ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ سورہ آل عمران آیت 95۔ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاریخی حالات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کے کارناموں کی ایک فہرست مرتب کرتے ہیں تاکہ مکتب توحید میں ان کا ہیرو ہونا واضح ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرائض منصبی میں خدا کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور کوئی رکاوٹ ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ وہ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب رہے جن میں خدا نے انہیں ڈالا۔ قرآن کہتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا جنہیں انہوں نے پورا کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت 124۔ نمبر 1، ہوا ہوس کا بت توڑا۔ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو تقریباً 100 سال کی عمر میں انہیں عطا ہوئے تھے، انہیں حکم ملا کہ اپنے نوجوان بیٹے کو ذبح کر دیں۔ انہوں نے بلا عذر اس حکم کی اطاعت کی، محبت پر فرض کو مقدم رکھا، ہوا ہوس کا بت اپنے اندر توڑ دیا، اپنے نفس کو رون ڈالا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ان کی گردن پر چھری رکھی ہی تھی کہ حکم آیا، اے ابراہیم اپنا ہاتھ روک لو، کیونکہ ہمارا یہ حکم ایک امتحان تھا۔ ہاں، وہ اندرونی بت توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سورہ صافات آیت 105۔ نمبر 2، اپنے عہد کے طاغوت کو کچل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے غرور کو بحث و استدلال سے مٹی میں ملا دیا۔ سورہ بقرہ آیت 258۔ نمبر 3، نیچر، فطرت کا بت توڑا۔ سورج، چاند اور ستاروں کو پوجنے والوں کے مقابلے میں اپنے دستور میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا کے مطابق ان کے چلن پر اعتراض کیا اور ان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگا دیا۔ سورہ انعام آیت 76۔ نمبر 4، اپنے عزیزوں سے خدا کی خاطر تعلقات ختم کر دیے۔ سورہ ابراہیم آیت 36۔ نمبر 5، دین کی عزت کی خاطر اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے سے بھی درگزرے۔ سورہ ابراہیم آیت 37۔ نمبر 6، اپنی جان سے جس وقت انہیں آگ میں ڈالا گیا ہاتھ دھو لیے۔ سورہ انبیاء آیت 59۔ قرآن مجید میں مندرجہ ذیل باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ہم نے صرف اس لیے کہ فہرست نگاری سے قدم باہر نہ نکالیں، صورتوں اور آیتوں کے حوالوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔ ریاکار مشرک ہے۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، ہر ریاکاری شرک ہے۔ البتہ شرک کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی تو بالکل ظاہر اور عیاں ہوتا ہے، جیسے بت، چاند یا سورج کو پوجنا، اور کبھی اتنا خفیف ہوتا ہے کہ خود انسان بھی جو اس میں مبتلا ہوتا ہے اسے نہیں سمجھ پاتا۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ یہ شرک اور اخلاص
توحیدی تنزیہی کا مسئلہ اور اس کی پہچان اس قدر مشکل ہے جتنی آدھی رات کو پتھر پر چونٹی کے چلنے کی پہچان۔ اس لیے اللہ کی دائمی مدد، غور و خوض اور جستجو کے بغیر شرک کے باریک جال سے مخلصی آسان کام نہیں ہے۔ با اخلاص انسان کی علامات۔ نمبر 1، امید اور انتظار نہیں کرتا۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کو اخلاص کا نمونہ سمجھتا ہے جو اپنی ضرورت کا کھانا، اور وہ بھی افطار کے وقت، مسلسل 3 راتوں تک معاشرے کے محروموں کو دے دینے کے بعد یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو لوگوں سے کسی بدلے اور انعام کی امید نہیں رکھتے اور نہ تم سے اپنی تعریف اور شکریہ کی توقع رکھتے ہیں۔ سورہ دہر آیت 7، 8، 9 کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے وہ شخص اخلاص نہیں رکھتا جو اپنے اس کام کے بدلے جو وہ کرتا ہے لوگوں سے بدلہ اور تعریف کی نیت رکھتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی کام کی تعریف نہیں کرتا تو پشیمان ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اپنی نیت پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جبلتوں کے طوفان سے بچاؤ۔ اخلاص کی دوسری علامت یہ ہے کہ میرے کام پر ذاتی جذبات اور جبلتوں کا کوئی اثر نہ پڑے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے لڑائی میں دشمن کو زمین پر گرا کر چاہا کہ اسے قتل کر دے۔ دشمن نے ان کے منہ پر تھوک کر ان کی توہین کی۔ امام کو غصہ آ گیا۔ اسی وجہ سے آپ نے کچھ وقت صبر کیا، یہاں تک کہ آپ کی مزاجی کیفیت معمول پر آ گئی۔ پھر آپ نے دشمن کو قتل کیا اور فرمایا، میرا صبر اس لیے تھا کہ خدا کے حکم کی تکمیل میرے ذاتی جذبات، فطری تقاضے اور وہ غصہ جو اپنی توہین کی وجہ سے مجھے آ گیا تھا، یہ سب میرے عمل جہاد پر اپنا اثر نہ ڈالے۔ نمبر 3، با اخلاص آدمی شرمندہ اور ناکام نہیں ہوتا۔ با اخلاص انسان جو کام کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے اور اس کا اجر محفوظ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہار جیت، غم اور خوشی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اسے کوئی الجھن نہیں ہوتی، کیونکہ تمام الجھنوں کی جڑ پوری نہ ہونے والی امیدیں، حسرتیں اور ہماری ناکامیاں ہیں، اور بالخصوص انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اپنی مراد خدا کی رضا اور اس کے حضور مقبول ہونے سے حاصل کرتا ہے اور راحت سے زندگی گزارتا ہے۔ ہم شرک اور بے جا امیدوں سے کس طرح بچیں؟ قرآن میں شرک سے بچنے پر بہت زور دیا گیا ہے، اور سچ مچ اگر ہم شیطان کے قید و بند سے چھوٹ گئے، اندرونی محاذ پر خواہشات نفس کو پاؤں تلے رونڈ ڈالیں اور ہم بیرونی جہاد میں طاغوتوں کو مٹا ڈالیں، تو پھر شرک و ریاکار کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ ہماری بدبختی اور ہماری راہ کی تمام رکاوٹیں شرک کی یہی کجرویاں، دلی تحریسات اور بیرونی طاغوت ہیں، اور در حقیقت شرک کا دور ہونا توحید پر مقدم ہے، کیونکہ جب تک برتن خراب غذا سے خالی نہیں ہوتا اس میں اچھی غذا نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس لیے توحید کے مکتب میں کلمہ لا الہ الا اللہ پر مقدم ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں شرک کے اسباب کی نشاندہی کرتا ہے اور کہتا ہے، اے انسان، یہ سہارے جو تو نے اپنے لیے ڈھونڈ رکھے ہیں اور تو ان سے جس مدد، فائدے اور عزت کی امید رکھتا ہے، وہ مکڑی کے جالے کی طرح ناپائیدار ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 41۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ غیر خدا سے اپنے ہی نفع و نقصان پر قادر نہیں ہے، وہ تیری کیا مدد کرے گا۔ سورہ رعد آیت 16۔ قرآن مجید میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ چاہے تمام طاغوتی طاقتیں جمع ہو جائے لیکن یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ سورہ حج آیت 73۔ کیا تو ان غیر خداؤں کی طرف سے عزت چاہتا ہے؟ سورہ نساء آیت 149۔ اور کبھی قرآن مثالیں بیان کرتا ہے کہ کس طرح قارون، فرعون، نمرود اور ان کا خوشامدی ٹولہ قہر خدا کو روکنے میں ناکام ہوا۔ مختصر یہ کہ قرآن مجید نے شرک کو مٹانے کے لیے راہیں دکھا دی ہیں۔ نمبر 1، ان کی حقیقت کو بیان کرنا کہ یہ قوتیں جو نہ نفع نقصان پر قادر ہے، نہ پیدا کرنے، بچانے اور عزت دینے پر، کس طرح ہماری امیدوں کا مرکز بن سکتی ہیں۔ نمبر 2، دنیا میں نمونے دکھانا کہ لوگوں نے کس طرح غیر خدا پر تکیہ کیا اور پھر کوئی پھل نہیں پایا، لیکن خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا، بچا لیا۔
ہم نے موجودہ زمانے میں اس بات کا ثبوت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح تمام قوتیں بادشاہ کی محافظت کے لیے اور آیت اللہ خامنہئی کو نابود کرنے کے در پہ رہیں، لیکن ناکام ہو گئی۔ اسی طرح خدا اپنے مخلص اور مومن بندوں کو بھی نجات دیتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 88۔ نمبر 3، خدا اور غیر خدا کے درمیان موازنہ۔ شرک کو مٹانے کے لیے قرآن کا ایک طریقہ وہ موازنہ ہے جو وہ خدا اور غیر خدا کے درمیان کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو خبردار کرتا ہے کہ ایک انسان کس طرح ذلت کے گڑھے میں جا گرتا ہے اور کس چیز کو کس چیز کی جگہ قبول کر لیتا ہے۔ نمونے کے طور پر ہم چند آیتوں کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ الف، کیا وہ خدا جو اتنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے وہ ان بتوں کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ تو کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ نحل آیت 17۔ بے شک وہ بھی جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو تمہاری ہی طرح خدا کے بندے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 194۔ اور خود تمہاری ہی طرح کی محدود، ضعیف، عاجز اور حاجت مند مخلوق ہیں۔ سچ مچ تم نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے کیوں دے ڈالی اور اپنی طرح کے لوگوں کے سامنے اس قدر عاجزی کیوں کرتے ہو؟ ہاں خدا پر ایمان جاتا رہا تو عزت نفس بھی جاتی رہے گی اور انسان ہر ایک کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اس مقام پر اگر میں ایسی ذلتوں اور غلامیوں کے بارے میں ڈاکٹر محمد اقبال کے 2 اشعار نقل کر دوں تو بے جا نہ ہوگا۔ آدم از بے صبری بندگی آدم کرد، گوہر داشت ولی نظر کباد و جم کرد۔ ایک انسان نے اپنے اندھے پن کی وجہ سے دوسرے انسان کی غلامی اختیار کی۔ وہ آزادی کا ایک موتی رکھتا تھا لیکن وہ اس نے قیقباد اور جمشید کو دے ڈالا۔ قیقباد و جمشید قدیم ایران کے 2 مشہور بادشاہ، یعنی غلامی کی عادت میں وہ کتوں سے بھی بدتر ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے دوسرے کتے کے سامنے سر جھکایا ہو۔ جیم، تم نے خدا کے جتنے بھی شریک بنائے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تمہیں حق کی راہ دکھا سکے؟ سورہ یونس آیت 35۔ نمبر 4، شرک کا مقابلہ کرنے اور اسے مٹانے کے لیے چوتھی راہ نماز، حمد، دعا اور ذکر ہے۔ اگر اس کا ہر لفظ اور جملہ دھیان دے کر ادا کیا جائے تو انسان کے دل و دماغ میں توحید کی روح شگفتہ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک لمحے کے لیے جملہ اللہ اکبر بحول اللہ اور ایاک نعبد کے معنی پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا اللہ اکبر کے معنی ہیں ہر صفت اور خیال سے بڑا، ہر انسان کی سوچ سے بڑا، دیکھنے، سننے، کہنے اور لکھنے کے لائق تمام باتوں سے بلند، بڑی طاقتوں، طاغوتوں اور ان کی سازشوں سے بڑا۔ بحول اللہ وقوتی واقوم واقعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کی قدرت اور طاقت ہی سے اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ ہماری عبادت صرف اس لیے ہے، نہ ہم مشرق کے بندے بنیں گے نہ مغرب کے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اسی لیے کہ اس کی قدرت لامحدود ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اسی کا لشکر ہے۔ وہ ہوا، ریت، بادل، چاند اور پانی سے بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس نے فرشتوں، دشمنوں کے دلوں میں خوف یا ان کے سروں پر آسمانی پتھروں اور بے وقت کی بارشوں سے اور مومنوں کو تسکین دے کر انسان کی مدد کی ہے۔ ان میں ہر ایک کے لیے قرآن میں مثالیں موجود ہیں۔ ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں جس کی طرف سے اور جس کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ مختصر یہ کہ دعاؤں کا ہر جملہ توحید کی روح کو زندہ کرنے اور غیر خداؤں سے تعلق ختم کرنے کے لیے ایک اٹھتی ہوئی لہر ہے۔ البتہ یہ جستجو اور تلاش کو ترک کرنے، ذاتی کوشش اور دنیاوی ذرائع سے استفادہ نہ کرنے کے معنوں میں نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اس کتاب میں ہماری گفتگو مفصل مطالعے کے درجے پر نہیں ہے، اس لیے اگر ہم نے توحید کی روح کے شگفتہ ہونے اور شرک کا جال توڑنے کے لیے 4 راہیں بیان کی ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی 5ویں راہ نہیں ہے، بلکہ ان کلاسوں میں اصول عقائد کے اسباق پڑھاتے ہیں جو مطالب خدا نے میرے ذہن میں ڈالے وہ یہی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس مقصد کے لیے دوسری راہیں بھی ہوں۔ مشرک قوم کی علامت۔ قرآن سورہ زمر میں فرماتا ہے
جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب خدا کے سوا اور معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی بھانچیں کھل جاتی ہیں۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کے حکم کے مطابق اس روش یا شخص یا گروہ کا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ خدائی فریضہ ہے، تو کچھ چہرے بگڑ جاتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بین الاقوامی قانون کے مطابق تو وہی چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے شرک کی علامت ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خدا چاہتا ہے تو ناخوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ لوگ چاہتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تمام معاملات میں وہی کے بجائے ان لوگوں نے اپنی آنکھیں مشرق و مغرب کی طرف لگا رکھی ہیں، خدا کی بجائے غیروں کی طرف توجہ، اور اس کے قانون کی جگہ غیر کے قانون سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ایک قوم کی گمراہی کی علامت ہے۔ جہاں والدین کی اطاعت کو منع کیا گیا، قرآن میں 5 مرتبہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے متعلق سخت تاکید آئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 78، سورہ نساء آیت 36، سورہ انعام آیت 105 151، سورہ بنی اسرائیل آیت 23 اور سورہ احقاف آیت 15۔ اور 4 موقع پر توحید اور خدا کی خالص بندگی کے پہلو بہ پہلو والدین کے احترام کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا وجود پہلے مرحلے میں خدا سے اور دوسرے مرحلے میں والدین سے وابستہ ہے۔ یہ تو ہے اس مسئلے کا ایک پہلو، لیکن دوسری طرف والدین کی خدمت بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے، جس کا ذکر توحید، ایمان اور خدا کی بندگی کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ روایات میں ماں باپ کے ادب و لحاظ کے متعلق اس حد تک سفارش کی گئی ہے کہ ان کو دل کی چاہت سے دیکھنا عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ ان سفارشات کے باوجود اگر والدین خدا کی راہ سے اولاد کو ہٹانے کی کوشش کریں تو ان کی اطاعت ممنوع ہے، اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کی نافرمانی کرے۔ ایسی نافرمانی کا ذکر قرآن کی 2 آیتوں میں نظر آتا ہے جن کی تشریح اور معنی یکساں ہے۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ سورہ عنکبوت آیت 8، سورہ لقمان آیت 15۔ اس قسم کی کوششیں کبھی ہمدردی کی شکل میں ہوتی ہیں کہ اے بیٹے، ہم اگر فلاں طاغوت کی اطاعت نہیں کرتے تو ہمارا آب و دانہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہمارا مال، منصب اور عزت اس بات سے وابستہ ہے کہ اس وقت ہم جی حضوری کرنے لگیں۔ کبھی یہ کوششیں بیٹے کی بے عزتی کی شکل میں ہوتی ہے کہ تو نہیں سمجھتا وہ بزرگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں وہ اسی راہ پر چلتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے وقت کے طاغوتوں کی تعظیم اور اطاعت کی ہے اور زندگی آرام سے گزاری ہے۔ ہمارے پرکھوں اور ہمارے خاندان کی روایات کا یہی تقاضا ہے کہ فلاں راہ پر چلیں، فلاں اصول کو قبول کریں، فلاں عمل میں مشغول ہوں، فلاں ذوق رکھیں، اور اسی طرح کی سینکڑوں دوسری باتیں جن سے قرآن کی تشریح کے بموجب ماں باپ اپنی پوری کوشش سے اپنی اولاد کو غیر خدا کی راہ پر لگا دینا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب شرک اور غیر خدا پر ایمان اور اس کی اطاعت کا مسئلہ درپیش ہو تو والدین کی مخالفت کرنا چاہیے۔ نہ بخشا جانے والا گناہ۔ شرک ایک نہ بخشا جانے والا گناہ ہے۔ سورہ نساء میں 2 بار آیا ہے۔ بے شک خدا اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جائے، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو وہ چاہے معاف کر دے۔ سورہ نساء آیات 48 116۔ البتہ خدا کی بخشش ان لوگوں کے لیے ہے جن کو وہ بخشنا چاہتا ہے، اور خدائے دانا کی مرضی خود انسان کی پرہیزگاری اور اس کے حسن عمل سے مربوط ہے۔ مشرکوں کے مقابلے میں رد عمل۔ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں سے بے تعلق اور بے خبر نہ رہے جن کا مقصود غیر خدا ہے اور جن کی کوششیں خدائی فرض کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد خود اپنے آپ کو اور اپنے مذہب کو بلند کرنا اور اپنے گروہ کو مقبول بنانا ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کی سیدھی راہ پر نہیں چلیں گے تو سب گروہ اور ٹولے ہم پر للچائیں گے اور ہم مردہ لاش کی طرح اپنی مرضی کے بغیر کتنے ہی مردار خوروں کے قبضے میں آ جائیں گے، جو ہر روز ہمیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جائیں گے، اور جیسے ہی ہم سے اپنا کام نکال لیں گے ہمیں چھوڑ دیں گے اور کسی دوسرے شکار کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ استاد شہید مطہری فرمایا کرتے تھے کہ دعا کا یہ جملہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سنایا کرو: اے خدا، جو تیری بارگاہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں گئے وہ ہار گئے، اور جنہوں نے تیرے غیر کی طرف رجوع کیا انہوں نے گھاٹا اٹھایا۔
محترم قاری نیچے لکھے ہوئے کلیوں پر غور کریں۔ انسان ان راستوں میں سے ایک پر چلے۔ نمبر 1، وہ راستہ جو اپنی مرضی سے اپنے لیے معین کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ راستہ جو دوسرے اس کے لیے معین کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ راستہ جو خدا اس کے لیے معین کرتا ہے۔ پہلا راستہ درست نہیں ہے کیونکہ میں ایک دن اس کا فیصلہ کرتا ہوں لیکن دوسرے ہی دن سمجھتا ہوں کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ حقیقت میں یہ کہ میں اپنے علم کی کمی اور جبلتوں کی حکمرانی میں سینکڑوں راستوں میں سے درست راستہ کیسے چن سکتا ہوں۔ دوسرا راستہ بھی غلط ہے کیونکہ بقول امیر المومنین امام علی علیہ السلام، ماں نے مجھے آزاد جنا ہے تو اب میں کیوں کسی شے کی ہوس میں گرفتار ہو جاؤں، کیونکہ یہ اندھی اطاعتیں بذات خود شرک ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر کہیں تم نے ان کا کہنا مان لیا تو سمجھ رکھو کہ بلا شبہ تم بھی مشرک ہو۔ سورہ انعام آیت 121۔ اب باقی رہ جاتا ہے تیسرا راستہ اور وہی خدائی راستہ سبیل اللہ ہے۔ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ سورہ انعام آیت 135۔ 153۔ اس راہ میں کسی طرح کی کچھ خرابی نہیں ہے۔ سورہ کہف آیت 1۔ یہ سیدھا راستہ محمد کا راستہ ہے جو بے شک مرسلین میں سے ہیں۔ سورہ یاسین آیت 3-4۔ یہ سیدھا راستہ دوسروں کے راستوں کے خلاف ہے۔ سورہ فاتحہ۔ یہ راستہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کا راستہ ہے۔ سورہ نساء آیت 68 اور 69۔ مختصر قرآن میں خدائی راستے کا ذکر سبیل اللہ کے نام سے 50 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ خصوصاً ہجرت، جہاد اور قتال کے بارے میں ضروری سمجھا گیا ہے کہ یہ ضرور فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ یہ راستہ بندگی کا راستہ ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جو وحی کے ذریعے سے خدا کے لامحدود علم سے نکلا ہے، معصوم پیغمبروں اور اماموں اور عادل فقیہوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا راستہ یہی راستہ ہے۔ حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کا فرمان کہ غیبت کے زمانے کے حوادث و واقعات میں حوث سے پاک فقیہوں کی طرف رجوع کرو۔ اب جبکہ توحید کا راستہ واضح ہو گیا ہے، ہمیں دوسرے راستوں کے مقابلے میں اپنے رد عمل کا اظہار بھی کرنا چاہیے، ورنہ ہماری لا تعلقی سے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے اور ہمیں توحید کے دائرے اور سیدھے راستے سے دور لے جائیں گے۔ خدا اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ مشرکوں سے کنارہ کش رہو۔ سورہ انعام آیت 106۔ مشرکوں کو مسجد بنانے کا بھی حق نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت 17۔ تمہیں ان کے لیے دعائے خیر کا بھی حق نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت 113۔ پوری قطعیت اور ثابت قدمی سے اپنے راستے پر قائم رہو اور دوسرے راستوں اور ان راستوں کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ دو۔ سورہ ممتحنہ آیت 4۔ عدل، ظلم کے اسباب۔ پہلے باب میں ہم نے مختصر طور پر الہی جہاں بینی اور توحید اور شرک کے بارے میں بحث کی تھی۔ اس باب میں ہم اپنے دوسرے اعتقادی اصول یعنی عدل پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم اس عقل کی قوت سے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے اچھائیوں اور برائیوں کو پہچانتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ظلم برا ہوتا ہے اور عدالت اچھی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کوئی برا کام نہیں کرتا اور اس کے پاس ظلم و ستم نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام ظلم و ستم جو ہم انسان میں دیکھتے ہیں وہ مندرجہ ذیل نقاصوں میں سے کسی ایک سے نکلتے ہیں۔ نمبر 1، جہل۔ کبھی کبھی جہل اور نادانی ظلم کا سبب ہوتی ہے۔ مثلا انسان یہ نہیں جانتا کہ سفید اور سیاہ نسلوں میں باہم کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے ایک سفید رنگت رکھنے والا انسان اپنی برتری کے زعم میں کالی رنگت والے انسان پر ظلم کرتا ہے۔ اس ظلم کی جڑ ناواقفیت یا خود غرضی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی غلط اندیشی، کج فہی اور نادانی سے ایسے کام کرنے لگے جن کا نتیجہ سوائے ظلم کے کچھ نہ ہو، لیکن وہ خدا جسے جہل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کا علم لامحدود ہے، کس طرح ممکن ہے کہ اس سے ظلم سرزد ہو؟ نمبر 2، خوف۔ کبھی ظلم کا محرک خوف ہوتا ہے۔ مثلا ایک قوت اپنے دشمن قوت سے گھبراتی ہے اور ڈرتی ہے کہ اگر وہ اپنی مخالف قوت پر حملہ نہیں کریں گی تو ادھر سے اس پر حملہ ہو جائے گا، اس لیے وہ پیش بندی کرتے ہوئے حملہ آور ہو کر اس پر ظلم کرتی ہے۔ یا طاغوت اپنی طاقت کی بنیادیں مضبوط کرنے اور آزادی چاہنے والوں پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ظلم و ستم کرتے ہیں۔
لیکن کیا خدا کا بھی کوئی رقیب ہے یا اسے بھی اپنی قوت کا سکہ جمانے کی ضرورت ہے؟ نمبر 3، ضرورت اور کمی۔ کبھی ظلم کا سبب ضرورت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ مادی یا نفسانی ضرورتیں کسی شخص کو مجبور کر دے کہ وہ برے کام میں ہاتھ ڈالے اور دوسروں پر ظلم کرے۔ نمبر 4، ممکن ہے کہ بعض ستمکاریاں لوگوں کی باطنی کمینگی کی وجہ سے ہو۔ بعض افراد اذیت کوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو ایذا پہنچانے میں یا دوسروں کی ایذا اٹھانے سے مزہ لیتے ہیں۔ اب جو آپ ظلم کے اسباب سے واقف ہو گئے ہیں تو بتائیے آپ خدا میں کون سا سبب پاتے ہیں جس سے اس میں ظلم کی تحریک ہو؟ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے، خدا موجودات عالم میں سے کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت 108۔ جو خدا ہمیں عدالت کا حکم دیتا ہے، سورہ نحل آیت 90، کیوں کر ممکن ہے کہ وہ خود ظلم کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ خدا انسان کو جو کمزور ہے اور جو سرکش جبلتوں کے طوفان میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ حکم دے کہ جو دشمنیاں اور تکلیفیں اس سے قوم سے ملتی ہے وہ اس کی بے عدالتی کا سبب نہ بنے، لیکن وہ خود لامحدود و قوت کا مالک ہونے اور کسی جبلت کے زیر اثر نہ ہونے کے باوجود ظلم کرے۔ خدا کی صفات سے ہماری واقفیت کا طریقہ۔ خدا کی صفات سے ہماری واقفیت کا طریقہ خود خدا سے ہماری واقفیت کے طریقے سے جا ملتا ہے۔ مثلاً جس طرح آپ کسی تحریر سے اس کے لکھنے والے کا سراغ پا لیتے ہیں، اسی طرح اسلوب تحریر سے بھی لکھنے والے کی معلومات کا پتہ پا لیتے ہیں۔ اس کے الفاظ سے سمجھ جاتے ہیں کہ اسے الفاظ کے استعمال سے کتنی واقفیت ہے۔ اس کی انشاء سے اس کے لکھنے کی قابلیت اور مقصد تحریر جان جاتے ہیں، اور اس کی باتوں سے اس کی ذہنیت سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ غرض ہر پیدا ہونے والا 2 کام کر سکتا ہے۔ نمبر 1، اپنے خالق کی پہچان کرائے۔ نمبر 2، اپنے خالق کی صفات، حالات اور اس کے مقصد تخلیق کو واضح کرے۔ بے شک خدا کی تمام صفات قدرت اور علم جیسی نہیں ہے۔ خدا کی صفات 2 طرح کی ہے۔ نمبر 1، وہ صفات جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی جیسے علم، قدرت اور حیات۔ نمبر 2، وہ صفات جو اس سے الگ ہو سکتی ہے جیسے خالق ہونا، کیونکہ یہ تو تصور کیا جا سکتا ہے خدا ہو اور خلق نہ کرے، لیکن یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ خدا ہو لیکن وہ علم اور قدرت نہ رکھتا ہو۔ ہم عدل کو اصول دین میں کیوں شمار کرتے ہیں؟ جب خدا بہت سی صفات مثلاً حکمت، قدرت، خالقیت اور علم وغیرہ رکھتا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عدالت دین کا ایک اصول ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اول توحید دویم حیات یا اول توحید دویم علم، بلکہ ان سب کے بجائے یہ کہا جاتا ہے اول توحید دوسرے عدل؟ جواب، کیونکہ مسلمان کا چھوٹا گروہ فرقہ اشعری خدا کے عادل ہونے کو ضروری نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ خدا نے جو کام چاہا وہی ٹھیک ہے، چاہے ہماری عقل کی روح سے وہ کام خراب، غلط اور ظلم ہی ہو۔ مثلاً شاعرہ کہتے ہیں کہ اگر خدا امیر المومنین علیہ السلام کو دوزخ میں اور ان کے قاتل ابن ملجم مردود کو بہشت میں بھیج دے تو اس کے لیے کوئی امر مانی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ منطق نہیں مانتے اور خدا کی عدالت کو اپنے اصول و دین کا ایک جزو سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ہر کام کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ حکمت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ مثلاً ہم اپنی آنکھ پھوڑ لینے پر قادر ہیں لیکن نہیں پھوڑتے کیونکہ یہ دانائی کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ خدا بھی ہر طرح کا کام کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے، مگر اس قدرت کو کام میں لانے کی شرط یہ ہے کہ اس کا ہر عمل عدل، حکمت اور اس کا ہر کام پہلے سے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق ہو۔ جس خدا نے مومنوں کو بہشت میں اور فاسقوں کو دوزخ میں بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اگر وہ اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس طرح گویا وعدہ خلافی ہوتی ہے اور یہ ایک برا کام ہے، جبکہ خدا اپنی قدرت سے کوئی برا کام کرتا ہی نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ خدا ظلم نہیں کر سکتا تو ہم نے اس کی قدرت گھٹائی نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت جتائی ہے جو قدرت سے مناسب موقع پر کام لیتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا کو عادل ماننے کا عقیدہ انسان کی تعمیر ذات پر مختلف پہلوؤں سے گہرا اثر ڈالتا ہے اور قرآنی اور عقلی دلائل کے مطابق کہتے ہیں کہ خدا کے تمام کام عدل اور حکمت کے حامل ہوتے ہیں اور اس سے کوئی ظلم اور برا کام سرزد نہیں ہوتا۔ نمبر 1،
گناہوں کے مقابلے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کے لحاظ سے، کیونکہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی گفتار اور کردار خدا کی نظر میں ہے، اس کے اعمال کا سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی جزو نظر انداز نہیں ہوتا، اور وہ اپنی ہر اچھائی برائی کا بدلہ پائے گا، تو وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں آزاد اور غیر پابند نہیں سمجھے گا۔ اس کے بارے میں قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں۔ نمبر 2، خوش بینی۔ جو انسان دنیاوی نظام میں عدل الہی کا عقیدہ رکھتا ہے وہ خوش بین ہوتا ہے، اور جب وہ خدا کو عادل سمجھتا ہے تو ناخوشگوار باتوں کی ایک درست اور تسلی بخش توجہ بھی رکھتا ہے۔ ناگوار واقعات اس کے لیے گوار ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص کسی حال میں بھی افسردہ اور مایوس نہیں ہوتا۔ نمبر 3، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عدل۔ عدل الہی کا عقیدہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بھی عدالت کے اصول پر قائم کرنے کا محرک ہوتا ہے۔ جو شخص عدل الہی کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنی ذاتی اور سماجی زندگی میں عدل کو قائم کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔